ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے گمگشتہ راہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر بطور خاص امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں کئی ہفتوں سے سیرت النبی کے بعض گوشوں کو آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں اجاگر کیا گیا ہے انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی اس خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اسی مناسبت سے سورۃ النصر کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ اس کے ترجمہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورہ
سورۃ النصر ہے۔ اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مکمل سورہ کی حیثیت سے سب سے اخیر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس سلسلے اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین احسانات کا تذکرہ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین قسم کی تسبیح بیان کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ النصر ہے۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کیے جانے کی تصریح ہے۔ یہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں مدد کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ النصر رکھا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ نصر موجود ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اس سورہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے کہتے ہیں سورۃ التودیع، الوداع کرنے والی سورہ۔ اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے اور رخصت ہونے کا اشارہ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ التودیع بھی رکھا گیا۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ اور اس سورہ کا نزول ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ہجرت مدینہ کے 10ویں سال میں سن 10 ہجری ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو منی کی سرزمین پر اس سورہ کا نزول ہوا ہے، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 90 دن زندہ رہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے مکمل سورہ کے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور مکمل سورہ کے نزول کے اعتبار سے سب سے اخیر سورہ سورہ نصر ہے۔ اس سورہ نصر کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی 3 خصوصی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے 3 قسم کی تسبیح کا مطالبہ بھی کیا ہے، جو در حقیقت آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کامیابی اور کامرانی اور نصرت و فتح کے ملنے کے بعد آدمی کو اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار میں جذبہ تشکر کے ساتھ حاضری دینا چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ آتے ہیں سورہ کی مختصر تفسیر کی طرف۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، عام طور سے عربی گرامر کے اعتبار سے اذا جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے اس کا معنی مستقبل کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے۔ لیکن بہت سے مفسرین نے یہاں
اذا جاء کا معنی یہی کیا ہے جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی جانب سے فتح مکہ ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ دین میں جوک در جوک گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اذا جب، جاء آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح و کامیابی، ورأیت الناس اور دیکھ لیا اپنے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک تو اے نبی اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ اور اسی سے مغفرت کی دعا بھی کیجئے، انہ کان توابا بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ سے متعلق مفسرین کی دو رائے، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سورہ میں پیشین گوئی کی گئی ہے، یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ کی جانب سے مدد ہونے، مکہ کے فتح ہونے اور اسلام میں جماعت در جماعت لوگوں کے داخل ہونے کی پیشین گوئی اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مفسرین کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں اس سورہ کے اندر پیشین گوئی نہیں ہے، بلکہ حالات پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کی جانب سے مدد بھی آ چکی ہے، اللہ کی جانب سے فتح مکہ بھی میسر ہو چکا ہے اور اللہ کی جانب سے دین اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل بھی ہو رہے ہیں، تو اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور بارگاہ الہی میں اپنی کوتاہیوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ پاکی کے لائق اللہ کو سمجھا جائے، تسبیح کے لائق اللہ کو تصور کیا جائے اور حمد و ثنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کس طرح کی ہے وہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے سیرت النبی کے عنوان سے جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہے، اگر ان خطبہ کی باتوں کو مستحضر رکھے، اپنے سامنے رکھے تو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ ایک آدمی مکہ کی سرزمین پر اکیلا اٹھتا ہے، 40 سالوں تک اپنی صداقت و سچائی اور امانت داری کا کلمہ پڑھواتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تصور کیا جاتا ہے، جب تک ان کی زبان خاموش رہتی لوگ ان کے لیے پلکیں بچھاتے ہیں، ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، اپنے ہو یا بیگان ان کے زبردست مخالف ہو جاتے ہیں۔ ایسی مخالفت کی گھڑی میں کسی انسان کو اپنے دین و ایمان کا بچائے رکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں کہا تھا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگائی کہ الہی
سارے افراد ہمارے مخالف ہیں، سب 360 بتوں کی پجاری ہے، میں تیری وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، سب میرے زبردست مخالف ہے، ایسے موقع پر تیری مدد کے سہارا کے بغیر میری زندگی کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، الہی تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایسے انسانوں کی مدد ہوتی ہی رہتی ہے، گزشتہ نبی اور ان کے ماننے والوں کی مدد ہوئی ہے، آپ اور آپ کے ماننے والوں کی ضرور مدد کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن نے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضمانت دی گئی، آپ کی مدد کی جائے گی، آپ صبر سے کام لیجئے، تحمل و برداشت کا ذریعہ، تحمل و برداشت کا اپنا شیوا بنائیے، اور یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی بھرپور مدد ہوگی۔ الحمدللہ مدد کی گئی، اسی مدد کا نتیجہ ہے یکو تنہا اللہ کے دین کا پرچارک بنے رہے۔ ابتدائی دور میں بالکل چند گنتی کے افراد آپ کے ساتھ رہے، وہ بھی غریب و نادار قسم کے لوگ، ان پر ظلم و ستم کی چکی پیسی گئی، ان پر مظالم ڈھائے گئے، تکالیف و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں اور اللہ کے دین کی محبت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریبی وہ دن دکھا دیا جہاں نصرت و فتح کی خوشخبری سنائی گئی، اور اس کے اپنی نگاہوں سے نظارہ اور مشاہدہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی خوشخبری سنا دی گئی۔ گزشتہ سے وابستہ ہفتے یہ بات آپ سن چکے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی ہر آنے والا دن پہلے دن سے آپ کے لیے بہتر ہوا کرے گا۔ مخالف لوگ ہوئے، موافقوں کی تعداد بڑھتی رہی، آہستہ آہستہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ صرف 23 سالہ نبوی زندگی میں اتنی بڑی کامیابی آج تک کسی کو نہیں ملی ہے، اور انشاءاللہ قرب قیامت تک بھی نہیں ملے گی۔ کیا ہوا؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جنگ کے بادل منڈلانے لگے، مکہ تو رہنے کے لیے تنگ کر دیا گیا تھا، مدینہ کو مسکن و مرکز بنایا گیا، وہاں بھی لوگوں کی ترچھی نگاہیں مسلمانوں کو گھور رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ اپنی نگاہوں سے کھا جائیں گے، کچے ہی چبا جائیں گے۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا صبر و تحمل سے کام لیجئے گا، اللہ کی جانب سے نصرت و حمایت آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ اب تصور کر سکتے ہیں جنگ کے بدر کے موقع پر صرف 313 کی تعداد ہے، وہ بھی تعداد 14-15 سال کے بچوں کو شامل کیا گیا، تب 313 کی تعداد بھی، اور وہ نہتے ہیں، ان کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس گولہ بارود نہیں ہے، ان کے پاس نیزہ برچھی نہیں ہے، ان کے پاس تلوار اور کوئی دوسرا سامان حرب و ضرب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہے، مقابلہ 3 گنا سے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بدر کے دن اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، جسے کہا یوم التقی الفرقان، یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دن ہے۔ وہ اللہ کی مدد ہی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کا نزول کر دیا، 313 افراد نے بے جگری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کیا،
70 افراد کو تہہ تیک کر دیا اور 70 افراد کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کہا اللہ نے اللہ کی مدد تمہیں ملے گی۔ مدد ملتی رہی یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے مدد کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کے درمیان اللہ کی جانب سے مدد کی لہر دوڑتی رہی اور نتیجے کے طور پر مسلمان بے جگری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آیا جنہیں فتح مکہ کہا جاتا ہے، ہجرت کے 8ویں سال، جس مکہ المکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اسی مکہ میں فاتحانہ شان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر جرار کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں تو اور کیا چیز؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے یا جب اللہ کی مدد آ گئی، پھر کیا ہوا؟ والفتح، مدد آنے کے بعد کامیابی ملی، مکہ فتح ہو گیا۔ جس مکہ سے آپ نکالے گئے تھے اس مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مزید خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی، غلبہ آپ کو میسر ہو گیا، بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے، بغیر کسی لڑائی اور جھگڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دی۔ اور پھر اس کے بعد جن لوگوں پہ ڈر تھا، بہت سے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے سے ڈر رہے تھے کہ کفار و مشرکین کی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے افراد ہیں، ان کے لقمہ ہم بن جائیں گے، ان کو ظلم و ستم، ان کی جانب سے ظلم و ستم ہم پر کیا جائے گا۔ بیچارے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، لیکن جب فتح مکہ نصیب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے راستہ ہموار اس طرح کر دیا کہ لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف اور رعب ختم ہو گیا، تو جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ ایک دو آدمی نہیں، پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری بستی اور پورا کا علاقہ مسلمان ہونے لگے۔ اسی قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس سورے پہ؟ فوج در فوج داخل ہونے کی وجہ کیا بنی؟ میں آپ تمام حضرات سے خصوصی گزارش کرتا ہوں، جس چیز کو اس سورہ میں بیان کیا گیا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے۔ رسول کی مخالفت کیوں کی گئی؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ جبکہ 40 سالوں تک لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی کہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے؟ وجہ حق کو حق سمجھیے اور اس کا پرچار کیجیے۔ دنیا آپ کی مخالف ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کیجیے۔ جس کام پر آپ کو مامور کیا گیا، متعین و مقرر کیا گیا، اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھائیے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کیجیے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہماری سرداری چھن جائے گی، یہ مت دیکھیے کہ ہماری امامت چھن جائے گی، یہ مت دیکھیے کہ ہمارا مقام منصب چھن جائے گا، ہرگز نہیں۔ اب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، حق سمجھیے اور حق بولیے، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ حق بولنے کا سلیقہ چاہیے، اس کا طریقہ چاہیے، اخلاق فاضلہ چاہیے، خندہ پیشانی چاہیے، عمدہ گفتگو چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ کبھی کبھی کسی مقصد کے حصول کے لیے بظاہر شکست کو بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، آنے والے کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
یہ بات آپ کو پتا ہے؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، مخالف 1000۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000، مخالف 3000۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000، مخالف 10,000۔ جنگ خندق 5 ہی پیش آئی ہے۔ اس طرح ہمیشہ 3 گنا سے مقابلہ ہوا ہے۔ سن 6 یا 7 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بالوں کو چھلائے ہوئے ہیں، بعض لوگ اپنے باتوں کو صرف چھوٹا کرائے ہوئے، کٹائے ہوئے ہیں۔ خواب دیکھا، مکہ سے نکلے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، حرم شریف کی دیدار ان کے ذہن و دماغ میں مچل رہا تھا۔ اس مناسبت سے خواب دیکھے اور صحابہ کے دوران اعلان کر دیا ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مکہ سے قریب ایک جگہ حدیبیہ، وہاں آپ کو روک دیا گیا کہ نہیں، اس سال تو آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ہوئی، کچھ شرطیں لگائی گئی، کچھ دفعات لگائے گئے۔ 1400 صحابہ کے ساتھ مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ کر بھی انہیں روک دیا گیا، نہیں جا سکتے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، جائیے واپس جائیے، آئندہ سال آگے حج کر لیجیے، عمرہ کر لیجیے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، غور کیجیے گا۔ کچھ باتوں پر معاہدہ کیا گیا۔ 10 سالوں تک جنگ بندی رہے گی۔ 10 سالوں تک آپ جس سے دوستی اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہے کر سکتے، کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ اپنے دین کی ترویج و اشاعت میں جس طرح کوشش کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک خاص بات یاد رکھیے گا، مکہ سے کوئی انسان مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن کوئی انسان مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور۔ اس پر بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ پڑے، جن کی زبان گنگ رہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن اس منظر کو دیکھ کر چلا دیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر اتنا دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر فاروق جیسا انسان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوش میں اور چلا چلی کے ساتھ بات کر لی۔ بعد میں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہی صحیح تھا، عمر فاروق سے تھوڑی بھول ہوئی۔ آپ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بھی نگاہ جو دیکھ رہی تھی، صحابہ کرام کی وہاں تک پہنچ نہیں تھی۔ کیا تھا؟ اس دور میں حکم یہی تھا، جو جس کنارے میں جہاں کے اسلام قبول کرے گا اس کے اسلام مقبول اسی صورت میں ہوگا کہ انہیں واپس انہیں مدینہ منورہ آنا پڑے گا۔ مدینہ آئے گا تبھی اس کا اسلام مانا جائے گا، اور اگر نہیں ہے بغیر عذر شرعی کے، اگر کوئی نہیں آتا ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو مخلص لوگ تو مدینہ آتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان مدینہ چھوڑ کے مکہ جائے گا تو منافق ہی ہوگا۔ ایسے منافقوں کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، لے کے جاؤ۔ بے ایمان کی منظوری اسے ملے گی جب مدینہ آپ آ جائیں گے۔ جو انسان مدینہ چھوڑ کے جائے گا وہ تو نفاق لے کے جائے گا، ایمان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس مناسبت سے مدینہ آنے والا انسان یہی رہ کے جا نہیں سکتا ہے۔ آپ نے اس عقیدے کی بنیاد پر اور صحابہ کرام کا عزم و ہمت کی بنیاد پر کہا ٹھیک ہے، جو میرا ہوگا یہاں سے کوئی جائے گا ہی نہیں، مان لیا۔ ایک بات تھی کہ مکہ سے آنے والے کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے ہم واپس کریں گے، وہ مکہ جائے کہ نہیں جائے اس کا معاملہ ہم مدینہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو منظوری تھی، کل تک مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ٹیبل پر بٹھا کے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں رکھا ہے۔ کل تک مسلمانوں کی بے خبر سے اکھاڑنے کی باری آ رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، آج مسلمانوں سے کہا گیا جس سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہے
حلیفانہ رشتے استوار کرنا چاہے کر لیے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور جس بنیاد پر یہ ساری جنگیں چھڑی گئی کہ آپ کو دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیا جائے گا، یہاں باضابطہ اجازت مل رہی ہے کہ 10 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے، کوئی رکاوٹ اور موانعت نہیں ہوگی۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ ہر صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ تہیہ کر لیا کہ 10 سال میں دین کا اتنا بول بالا کریں گے کہ پھر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ میں سب لگ گئے۔ صرف مولویوں کا کام نہیں تھا، اماموں کا کام نہیں تھا کہ آپ اپنے پیسوں کے کل چھرے اڑائیے، موج و مستی کیجئے، داد و دہیج دیجئے اور دنیا بھر کی خرافات میں لگے رہیے، اور مدرسے کے مولوی اور مدرسے کے مسجد کے امام یہ کام کرتے رہے، چاہے مرتا رہے، پٹتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، اسی کام ہے۔ ایسا نہیں تھا، سب نے کہا تہیہ کہ ہم دعوت و تبلیغ کریں گے۔ پتہ ہے صرف 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں۔ ابھی 1400 افراد تھے، 1.5 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد 10,000 کی ہو گئی۔ 1.5 سال میں 8,500 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ کتنی بڑی اللہ کی مدد آئی۔ اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی لڑائی اختلاف نہیں، سب نے سرنگو ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح مان لیا اور مکۃ المکرمہ کی چابی یعنی حرم شریف کی چابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دی۔ اس کے بعد عام طور سے لوگوں کے دل و دماغ میں رہتا ہے آج تو ہم کامیاب ہو گئے، جو لوگ ہمارے اپوزیشن ہوں گے اس کا تو کھٹیا کھڑی کر دیں گے، اس کو بے خبون سے اکھاڑ دیں گے، اس کے سارے زمین و جائیداد پہ حملہ بول دیں گے، قبضہ کر لیں گے وغیرہ ذالک، مار پیٹ بھی کریں گے، خون ریزی بھی کریں گے، فساد بھی پھیلائیں گے۔ وہاں جذباتی صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو کاٹ مار کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے مکہ سے ہمیں نکالا تھا، جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی تھی، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو لہان کیا تھا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اونٹ کی اجری ڈالی تھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی تھی، آج ان کو کاٹ دیا جائے گا اور گاڑ دیا جائے گا۔ اس قسم کی باتیں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں ایسا مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج رحمتوں کا برکھا برسایا جائے گا، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج کسی کی کوئی شرط نہیں شری ہوگی، سب آزاد ہو۔ جہاں تک یہ کہا جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے اس کو بھی امن کیا دیا جاتا، جو کسی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اسے بھی امن دیا جاتا، جو حرم شریف کے اندر داخل ہوتا ہے اسے بھی امن دیا جاتا۔ جو امن کا آپ نے پرچار کیا ہے، نتیجے میں جو لوگوں کے دلوں میں روب تھا، دہشت تھی، ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ اسلام تو کاٹ مار کا مذہب ہے، سب باہر نکل آئے۔ اتنا رحم و کرم کرنے والا مذہب تو دیکھا نہیں ہے، سب نے ایمان قبول کیا۔ کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، وَيَدْخُلُونَ النَّاسِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فلاں قبیلہ مسلمان، فلاں بستی مسلمان، فلاں علاقہ مسلمان، فلاں جگہ کے افراد بڑی تعداد مسلمان، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی، فتح مکہ بھی ہوا، لوگوں کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت جاگودی کر دی گئی، جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اور سب لوگوں نے ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال بنا لیا۔ یہ 3 نعمتیں دی گئی، اس پر کیا کہا سنیے۔ قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی بھیک مانگیے، انہو کان توابا، اس لیے کہ وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ کوئی انسان مدد یہ نہ
سمجھے کہ ہم نے مدد کیا ہے، وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ کوئی انسان کامیابی اور کامرانی کے حصول پہ فخر نہ کرے کہ ہم نے جیت لیا، میدان مار لیا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تصور کرے۔ اگر کسی انسان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے حلقہ ارادت میں لوگوں کی جماعت شامل ہو رہی ہے، انہیں اونچا عہدہ منصب ملنے کے بعد ان کی بزرگی کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ ہماری کارکردگی ہے، ہماری محنت و مجاہدہ کا ثمرہ اور بدلہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تصور کرے۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا؟ فسبح، تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ کہیے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ الحمدللہ کہیے، واستغفرہ، اس سے مغفرت کی دعا کیجئے، استغفر اللہ کہیے، انہ کان توابا، واللہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ کیوں کہا ایسا آپ نے؟ اللہ نے کیوں کہا؟ موجودہ دور میں انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، جشن فتح مناتا ہے، دو چار لوگ ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں، فلاں صاحب کے اسٹیج پر اتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور سب کے سامنے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حالات یہ بنتے ہیں کہ بڑھیا بستر لپیٹ کے اور جانا پڑ جاتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی۔ میں تبلیغ کرنا، تبلیغ کیجئے، یہ نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اتنوں کو مسلمان بنایا، اتنے کفار مشرکین کو دین سے لگا دیا، اتنے کو کلمہ پڑھا دیا، کئی بار کلمے پڑھائے جاتے ہیں، مجمع میں کلمہ پڑھانے سے کیا آپ نے کیا؟ سوائے نمائش کرنے کی وہ چیز نہیں ہوتی ہے، نتیجہ اس کے بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں آدمی کلمہ پڑھایا، کبھی کسی مجمع میں کہا کہ تم مجمع میں کلمہ پڑھو؟ یہ صورتحال ہمارے یہاں بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ سب اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ فسبح بحمد ربک، جشن فتح مت بنائیے، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کیجئے کہ اگر کسی اعتبار سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو، کچھ تسامحات ہوئے ہو، کچھ لغزشیں ہوئی ہو، جس معیار مطلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس معیار کے مطابق ہمارا آپ کا عمل نہ گیا ہو، تو کہا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ لیجیے، الہ کوتاہی ہو تو معاف فرما دیجیے۔ اور در حقیقت آپ کے ذریعے سے امت کے تمام افراد کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہزاروں آدمی بدعت و خرافات میں بدعت و خرافات کے دنگل سے نکل کر کتاب و سنت کی دامن سے وابستہ ہونا چاہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، لوگوں کا دل پھیرا ہے۔ اب مت کہیے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا اور اتنے لوگوں کو بدعت و خرافات سے نکالا، ہرگز مت کہیے، بلکہ اگر آپ کے ذریعے سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے یا دین سیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تشکر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اور اگر کسی قسم کی بھول چک ہوئی یقیناً ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ اس سورہ کے نزول کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود میں لازم کر لیا یہ دعا پڑھنا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ یہ وجہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی عظمت کو اجاگر بھی کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ان کی ساری خطائیں تو پہلے بخش دی گئی۔ آج ہمارے پاس توفیق نہیں ملتی دعا کرنے کی، دعا سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی گدھا بھاگ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے اور اسے کوئی ضرورت ہی نہیں، مسجد میں چھٹ پر نماز پڑھی اور لگ چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، مسجد میں نہیں کرتے نہ کیجیے، اپنے گھر میں کیجیے، تہجد بھی کیجیے، ضرورت کے وقت بھی کیجیے، صرف کہ دعا کر دیجیے مولانا صاحب، دعا کر دیجیے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب غلام بیٹھا آپ کے دعا کرنے کے لیے، اپنا کچھ نہیں کیجیے اور مولانا صاحب دعا کرتے رہیں گے۔ دعا کیجیے، آپ کروا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا بھی تو کیجیے۔ صحت کے لیے آپ دعا مانگیے، تندرستی کی آپ دعا مانگیے، روزی کے لیے آپ دعا مانگیے، خیر و برکت کی دعا مانگیے، پریشانی دور کرنے کی دعا مانگیے، قرض کی ادائیگی کرنے کی دعا مانگیے، پھر کسی اچھے انسان سے دعا بھی کروائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیے۔ آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ امت کے سارے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے
کسی کام کے کامیابی ملنے پر اللہ کے دربار میں جذبہ تشکر کے ساتھ حاضری ہو، سبحان اللہ بھی کہے کہ الہی غلطی سے پاک تو ہی ہے، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو نے یہ کارنامہ انجام دلا دیا ہے، اے اللہ مجھ سے کسی قسم کی لغزش ہوئی ہو تو ہماری مغفرت فرما دے۔ قرآن کہتا ہے انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس سورہ کی روشنی میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے کسی بھی دینی اور اچھے کام کو پیش کرنے کے بعد کامیابی پر کالر اٹھا کے جینے کی ضرورت نہ سمجھیے اور یوم شہید مت بنائیے، کسی اور لمبے چوڑے پروگرام کا اہتمام مت کیجیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجیے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بجا لائیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نعمت فرمائیے۔ الہی جو میں بیماروں نے شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔